اردو پرائمری اسکول ناگر گنا نگر، تعلیم ہماری ہر حال میں جاری۔ اس مقصد کے تحت ہم تعلیمی سال 2021-22 کے آن لائن ایجوکیشن سیشن میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہم آن لائن تعلیم کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہر روز ہم آن لائن تعلیم دیں گے، جس میں طلباء کو نصاب کے مطابق تعلیم دی جائے گی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ دیکھیں، بچوں کو دکھائیں اور ویڈیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے اور اس ویڈیو سے طلباء کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ سوریہ اسکول کے پیارے طلباء و طالبات، آج ہم جماعت ہشتم کا مضمون اردو کا پہلا سبق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیں گے، جس کے مصنف ہیں محمد حسن فاروقی۔ پہلی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کو پہلے پہل قبول کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی سادہ زندگی، سخاوت، جرأت، انصاف، علم و دانائی اسلامی تاریخ میں مشہور ہے۔ اس سبق میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بعض نہایت اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ پیارے بچوں، جب بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو چھوٹا سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ ان کے والد ابو طالب کا شمار مکہ کے ذی اثر لوگوں میں ہوتا تھا۔ بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کی۔ اس وقت ان کی عمر مشکل سے 8 برس کی تھی۔ ایک مرتبہ قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قتل کر دینے کی سازش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سونے کے لیے کہا اور اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی کہ وہ مکہ والوں کی ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائیں۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بے خوف و خطر گہری نیند سو گئے۔ قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا تو انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ وہ غصے میں واپس لوٹ گئے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی امانتیں لوٹائیں اور مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کے دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے۔ انہیں تقریر و خطبات کا خداداد ملکہ حاصل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ ان کی بہادری اور جنگی صلاحیت سے ہر خاص و عام واقف تھا۔ خیبر کی جنگ میں انہوں نے بے شمار شجاعت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الرائے تھے۔ کوئی تنازع آ پڑتا تو ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو حضرت علی سے مشورہ کرتے تھے۔ پیارے بچوں،
آج ہم نے سبق نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریڈنگ کی ہے، اس ریڈنگ کو بار بار کرتے رہیں گے اور سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے آگے کا سبق ہم کل پڑھیں گے، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔